اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ سورہ دخان آیت 40۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے۔ اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ یقیناً وہ بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مشرکین کے سلسلے میں سلسلہ کلام کہ وہ قیامت کے منکر ہیں۔ منکرین قیامت سے خطاب ہے کہ فیصلے کا دن جو ہے وہ ان کے لیے طے شدہ ہے۔ میقاتہم یوم الفصل، فیصلے کا دن ان کے سب کے لیے طے شدہ ہے، اور اس فیصلے کے دن میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی قریبی رشتہ دار کام آئے گا۔ چونکہ وہ تمام مجرمین کے جرائم کا فیصلے کا دن ہے، تو ہر شخص کو اعمال کے مطابق جو ہے وہ جزا سزا ملے گی۔ وہاں اگر کوئی کام آئے گا تو اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کو نجات ملے گی، اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اللہ کی رحمت کے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے جو شکموں میں کھولتا ہے، شکموں میں کھولتا ہے جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ زقوم ایک پودے کا نام ہے جو نہایت بدمزہ اور بدبودار ہے۔ یہ تو مثال دی ہے دنیا میں موجود۔ آپ کو پہلے مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گرد و پیش موجود چیزوں کے ذریعے ہم کو وہ سمجھاتا ہے، چونکہ جہنم اور جنت کی دنیا اور ہے۔ وہاں زقوم جیسے کوئی بدمزہ بدبودار چیز سے ان کو کھانا کھلا جائے گا۔ طعام الافیم گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ وہ کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ یغلی کھولے گا، فی البطون شکموں میں، کغلی الحمیم جس طرح پانی کھولتا ہے۔ یہ جہنم والوں کی سزا کے سلسلے میں ایک بات ہے۔ یہاں پر ایک بحث پیش آتی ہے کہ اہل سنت کے ہاں ایک مسئلہ ہے درپیش، جس میں وہ کہتے ہیں کہ طعام الافیم یہ کھانا ہے
گناہ گار کا، اثیم گناہ گار، الاثم گناہ کو کہتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اثیم کی جگہ تو عام الفاجر کہنا جائز ہے، لفظ کو بدل کر اس کی جگہ اثیم گناہ گار اور فاجر بھی گناہ گار، یہ درست ہے۔ ابو الدرداء کی ایک روایت ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں، اس کے تحت روح المعانی ایک مستند تفسیر ہے، اس میں آیا ہے وَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ أَنَّ إِبْدَالَ كَلِمَةٍ مَكَانَ كَلِمَةٍ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ مُؤَدِّيَةً مَعْنَاهَا۔ یہ استدلال کیا ہے ابو الدرداء کی روایت سے کہ ایک کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ رکھنا جائز ہے اگر وہی معنی ادا کرتا ہے، معنی کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ عاصم کہیں، اسیم کہیں، فاجر کہیں، مثلا جائز ہے۔ آلوسی نے، اسی روح المعانی کے جو مؤلف ہے وہ آلوسی ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فارسی شخص سے فرمایا کہ اگر اثیم نہیں آتا ہے تو طعام الظلام کہو، گناہ اثیم اور ظلم کرنے والا۔ اور پھر کہا ہے وَفِي الْبَابِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ جِيَادُ الْأَسَانِيدِ، اور اس سلسلے میں بہت سے اخبار ہیں جس کی سند بھی بہت بہتر سند ہے، کہ ایک کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ رکھ سکتے ہیں قرآن میں، یہ تصرف کر سکتے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ ہم نے مقدمہ قرآن میں کہا ہے کہ 3-4 موقف ایسے ہیں جس کے لیے تحریف لازم آتی ہے، ان میں سے ایک یہ موقف ہے کہ ایک کلمے کی جگہ دوسرا کلمہ رکھنا جائز ہے، تو پھر اس میں قرآن میں تصرف کرنا، تحریف کرنا جائز ہو جائے گا۔ الفاظ کو معانی کے اس میں حسن کلام میں، کلام کی فصاحت و بلاغت میں اور کلام کی شیرینی میں کلمات کو دخل ہے۔ طعام الاثیم کہنا زیادہ فصیح ہے طعام الفاجر کہنے سے، بہت فرق ہے طعام الاثیم اور طعام الفاجر۔ اثیم میں ایک چاشنی ہے کہ بلاغت ہے، فاجر میں وہ بلاغت نہیں ہے۔ ہم نے مقدمہ قرآن میں اس پر روشنی ڈالی ہے مفصل کہ اس سے تحریف قرآن لازم آتی ہے، جس کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں۔ اس طرح کے 3-4 موقف ہیں ایسے جس میں قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں۔ ان سب کا ہم یہاں اعادہ نہیں کرتے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم به تمترون۔ خذوہ فاعتلوہ، اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔
اعتلا گھسیٹ کے لے جانا کہتا ہے، ہر کوئی جانا نہیں چاہے گا، گھسیٹ کے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، چکھ عذاب، بے شک تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت و اکرام والا ہے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ جہنم کے جو مامور لوگ ہوں گے، داروغے کہتے ہیں، اور فرشتے ہیں وہاں پر، بے رحم فرشتے ہیں، ان میں کوئی رحم ہمدردی نہیں ہوتی، چونکہ بات جہنم کی ہے، بات سزا کی ہے، رحم کی نہیں ہے، اس لیے فرشتے بھی بے رحم ہوتے ہیں۔ وہ موکل فرشتوں کو یہ حکم ملے گا، خودو، پکڑ لو اس کو اور گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کی طرف، اور پھر اس کو جہنم کے بیچ میں پہنچا دو۔ جہنم کے بیچ میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، آتش کی سوزش زیادہ ہوتی ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ بہت زیادہ بیچ میں، اس لیے اس کو جہنم کے بیچ میں ڈالو، سواء الجحیم، جہنم کے بیچ میں، درمیان میں ڈالو، پھر اس کے سر پر ثم صبو، پھر اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی ڈال دو۔ اچھا جی، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے اور اتنے آتش جہنم کے درمیان میں، تو ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، نیست و نابود ہو جاتا ہے اتنے آتش میں ڈالنے سے۔ تو قیامت میں وہ مرتا نہیں ہے، وہ مرنا چاہیں گے پھر بھی نہیں مرتا، یہ سارے عذاب اس کے ساتھ ہوگا، وہ آگ اس کے ساتھ ہوگی، آگ کے اندر وہ جل رہے ہوں گے لیکن وہ زندہ رہے گا۔ یہاں دنیا میں وہ ایسے حالات میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن قیامت کی زندگی وہاں کے جو بود و باش ہے، قانون حیات بتایا ہے آپ کو کہ قانون حیات بدل جاتا ہے، اس عالم میں اور ہے، عالم آخرت میں قانون حیات اور ہے، ادھر کے ساتھ مقایسہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ جہنم کے بیچ میں ہوگا، کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالا جائے گا، اس کے باوجود وہ زندہ رہے گا اور عذاب سہتا رہے گا۔ پھر اس کو ایک نفسیاتی طور پر بھی ایک سزا دی جائے گی، وہ نفسیاتی سزا یہ ہوگی، اس سے کہا جائے گا صاحب آپ یہاں جہنم میں بہت عزیز مہربان ہے، یہ ذق انک انت العزیز الکریم، عزت و اکرام والا مہمان ہے آپ، لہٰذا یہاں جہنم کے عزت ہے، آپ کو احترام ملے گا، عزت ملے گا، لیکن جہنم کا عزت، جہنم کا احترام، وہ جہنم کا احترام، جہنم کی عزت کیا ہے؟ ذق، چکھ اس عذاب کو، آپ بڑا عزیز مہمان ہے یہاں، سبحان اللہ، ایک طنز ہے، ایک تذلیل ہے، اس جہنم کے میزبانی میں وہ عزیز ہے، کریم عزیز ہے، انک انت العزیز، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون،
یہ وہی عذاب ہے جس کا تم دنیا میں شک کرتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی نہ وہ جنت نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں، کچھ نہیں ہے۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین۔ اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، حریر و دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب اس کے بعد مشرکین کے بعد جو ہے اہل تقوی مومنین کا ذکر آتا ہے۔ وہ جنت میں ایک امن کی جگہ پر، یہاں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، اور مثلا وہاں پہ کوئی بیماری اور کوئی آفات یا کوئی نقصان یا کوئی خطرہ کچھ نہیں ہوگا، امن و سکون کے ساتھ بیٹھیں گے۔ وہ بھی باغات میں، سرسبز باغات، وعیون چشموں میں، پانی جاری ہوگا اس میں، باغات بھی ہوں گے، پانی ہوں گے۔ یلبسون، ان کے لباس ریشمی کپڑے ہوں گے، سندس باریک ریشمی کپڑوں کو کہتے ہیں، اور استبرق بھی ریشمی کپڑے ہوتے ہیں جو بھاری ہوئے، ہلکا نہیں ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سندس پہننے کے لیے اور استبرق فرش کے لیے ہوتا ہے جی، اور اس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ متقابلین، یہ آپ کو بھی ہے تجربہ، دنیا میں احباب کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر گپ شپ کرنا، اس میں انسان بہت خوش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، مزہ آتا ہے۔ متقابلین، آمنے سامنے، احباب کے محفل میں رہنا ایک قسم کی نعمت ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی ماہرین کہتے ہیں، صحت کے اصولوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھنا، اس سے انسان کی صحت کے اوپر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنا جو ہے وہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے دنیا میں جی، اس میں مزہ آتا ہے، لطف لیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نعمت بھی ہوگی، متقابلین ہوں گے۔ اور بھی آیات میں ہے کہ وہ متقابلین ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے۔ كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين۔ اسی طرح ان کو بڑی آنکھوں والوں کو کہتے ہیں، بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے، ان کی زوجیت میں ہوگی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں آمنین اطمینان کے ساتھ ہر قسم کے میوے جو ہے ان کو ملیں گے۔ یدعون، وہ فرمائش کریں گے، یدعون، بس فرمائش کرنے کی دیر ہے، اور کچھ کرنا نہیں پڑتا، کوئی حرکت جنبش نہیں کرنا پڑتا۔ جنت میں انسان کا، پہلے بھی بتایا آپ کو کہ انسان کا ارادہ نافذ ہے، بس ارادہ کر لیا چیز سامنے آ گئی، یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی چیز حاصل کرنا ہو
تو اس چیز کے ہمارے درمیان میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ جی، وہ عبور کر کے مشکل سے مطلب تک پہنچتا ہے انسان۔ اور جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کوئی عبور شبور کرنا نہیں پڑتا۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو یہاں ہم کو بازار سے خریدنا ہوتا ہے، پھر پکانا ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی آدمی اٹھ کے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو ایک چائے کی پیالی ملتی ہے، چائے خریدنا ہوتا ہے، میٹھا وغیرہ وغیرہ خریدنا ہوتا ہے، گیس خریدنا ہوتا ہے۔ جنت میں اس قسم کے جو اسباب ہیں کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے، ان میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف ارادہ یدعون، دعوت دے دو، بلاؤ، چاہنے کی دیر ہے۔ اور بکل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے۔ فاکہہ کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے قرآن مجید میں، کہ جنت میں میوے بہت زیادہ ہوں گے، میووں کا ذکر آتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے، دلیل ہے کہ میوہ انسانی صحت کے لیے نہایت مفید غذا ہے۔ باقی غذائیں ہم کھاتے ہیں تو اس میں انسان تصرف کر کے پکاتے ہیں، جلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، مضر صحت چیزیں کرنے کے بعد کھاتے ہیں۔ لیکن پھل ایک ایسی چیز ہے، اس کو اسی طرح جس طرح قدرت نے بنایا ہے، بغیر کسی تصرف کے سیدھا ہم نے کھانا ہوتا ہے۔ فاکہہ بہت بڑی چیز ہے دنیا میں بھی، میوہ جات۔ اور پھر فرمائے آمنین، انسان کا ارادہ نافذ ہے، ارادے کے نفوذ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آمین، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں اٹھتا، اور نہ اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ آمنین، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ جنت کے میوے کھائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم۔ وہاں وہ پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ آخرت میں ایک موت ہے، ایک موت دنیا کی زندگی کے خاتمے کے لیے ایک موت آتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک عرصہ انسان برزخ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ برزخ کی زندگی مختلف ہے یہاں سے۔ ہمارے جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ کہ وہ اقبال نے بھی کہا کہ مرگ بدن سے روح کی موت نہیں آتی۔ یہ جسم کے لیے مرگ ہے، موت ہے، اور روح اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ پھر عالم برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد عالم آخرت جب حشر میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس زندگی میں چلے جاتے ہیں، موت نہیں ہے۔ پھر حشر کا عالم اور ہے، حساب کتاب ہے۔ حساب کتاب کے سخت ترین مراحل ہوتے ہیں، ان سے گزرنے کے بعد جنت پہنچنے والوں کے لیے جنت ایک اور قسم کی زندگی ہے۔ جی، یہ زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، موت نہیں آتی، انتقال ہے، انعدام نہیں ہے، نابودی نہیں ہے، انتقال۔ ہمارے پاس یہاں ایک تعبیر ہے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ صحیح تعبیر ہے۔ یہ یہاں انتقال ہے
انعدام نہیں، منعدم نہیں ہوتا۔ لا یذوقون، وہ نہیں چکھتے فیہا، اس قیامت میں کسی قسم کی موت کا مزہ نہیں چکھتے، موت نہیں آتی، ہمیشہ زندگی، سوائے وہ پہلی موت جو آئی تھی دنیاوی زندگی کو ختم کرنے کے لیے۔ آخرت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے ان کو، یہ جو متقین ہیں، یہ جو مقام امین میں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب سے بچایا ہے۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم، فضل و کرم اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بچ گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فضلا من ربک ایک اشارہ ہے ایک اہم بات کی طرف، کہ جنت جانے والے اپنے عمل کے بل بوتے پر نہیں جائیں گے۔ یہ انسان کا عمل اتنا نہیں ہوتا، وہ ایک دنیا کی زندگی اس کو مل جائے، پوری زندگی قیامت تک وہ زندہ رہے، اور علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، ایک شخص قیامت تک زندہ رہے اور وہ ہمیشہ عبادت کرتا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق عبودیت جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ انسان کی عبادت ایسی نہیں ہے جس کے لیے قیامت میں دائمی جنت مل جائے، اصلا نہیں ہے۔ آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا کی 70-80 سال کی زندگی قیامت کی ابدی زندگی پر تقسیم کرو تو ایک سیکنڈ کے مقابلے میں اربوں سال کی زندگی آتی ہے جنت کی۔ تو ایک سیکنڈ میں آپ نے عبادت کی ہے، اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا ہے، تو اس میں عربوں کی زندگی کے آپ سے زوال ہو جائیں گے ایک اللہ اکبر سے؟ اصلا نہیں، یا اس سے زیادہ، کہ یہاں کی زندگی کے مقابلے میں یا آپ کو ابدی زندگی ملنا جو ہے وہ اس کا وہ حقلی سزاوار نہیں بنتا۔ بڑا کوئی نسبت نہیں ہے یہاں کی زندگی میں جو آپ نے عبادت کی ہے، آپ نے اتنے بھی عبادت کی ہے، وہ نہیں بنتا، حق نہیں بنتا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم شامل ہوئے بغیر، اللہ کے تفضل سے، اللہ کی مہربانی شامل ہوگی، پھر آپ جنت جائیں گے، اپنے عمل سے نہیں جائیں گے۔ آپ کا اتنا عمل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے آپ سے اتنا عمل جس سے جنت کے ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے، اصلاً کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے آپ جنت جائیں گے، فضلا من ربک، یہ جنت کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے فضل و کرم کا مستحق ہونا، اس قابل ہونا کہ اللہ کو فضل و کرم ہو آپ کے اوپر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی سے کوئی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ یہاں ہم 2 دن کی کامیابی کے لیے کتنے تبریک، اچھل کود اور جشن وشن مناتے ہیں، کیا مناتے ہیں؟ یہ قیامت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اس میں کامیابی جو ہے وہ کتنی بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان کو اس کامیابی کے لیے بہت کام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔